الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. ہماری اجتماعی حالت عام فرد سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک بگڑی ہوئی ہے. ہم وہ سرکش اور باغی قوم ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں. ہم نے امن کی حالت میں اللہ کا منہ چڑھایا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا، غیر محرموں سے ہمارے بڑوں نے مصافحہ کیا، ہم نے جشن منائے، ہم نے بسنت منائی، بارش نہ ہونے کے باوجود ہم نے جشن بہارا منایا. ہم نے ہر وہ طریقہ اختیار کیا جس طریقے سے اللہ ناراض ہو سکتا. ہم نے ہر اس طریقے کو چھوڑا جس طریقے سے اللہ خوش ہوتا. اور جب اللہ کے عذاب کا ہلکا سا تھپڑ ہمارے چہرے پر لگا تو ہم بلبلانے لگے، ہم رونے اور دھاڑے مارنے لگے. ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے اصول بھول گئے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کو اپنے عذاب سے ہلاک و برباد کرنے والا نہیں جب تک کہ وہ قوم خود اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تم کو عذاب دے جبکہ تم اللہ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہو اور اللہ پر ایمان لانے والے بھی ہو. اللہ کہتا ہے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تم کو عذاب دوں جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میرا شکریہ بھی ادا کر رہے ہو اور مجھ پر ایمان بھی لے آئے ہو. اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ اللہ نے جو یہ عذاب کا مزہ چکھایا ہے یہ کس لیے؟ اس لیے کہ نہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور نہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے انسان کے ہر جوڑ پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، لیکن ہم قوم اس قسم کی قوم ہے کہ اللہ کا عذاب جب ہم پر نازل ہوتا ہے، ہم بجائے اس کے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافیاں مانگیں اور دوبارہ عہد کریں کہ اللہ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، آئندہ ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم وہ قوم ہیں کہ عذاب کے ہٹنے کے بعد پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ عذاب سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ نے قانون کیا بتلایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اپنا رخ اپنے رب کی طرف موڑ لو، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اٹھا لو، اپنے چہروں کو اپنے رب کے سامنے جھکا دو، اپنے جسم کے اعضاء اپنے رب کے لیے فرما بردار کر لو۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ رب کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے، ثم لا تنصرون، اور پھر رب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نُّذِلَّ وَنَخْزَىٰ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ، اگر ہم ان کو ہلاک کر دیتے، بے عذاب، کسی عذاب کے ذریعے سے، من قبل ہی، اس سے پہلے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، جن کو عذاب سے ہلاک کیا جا رہا ہے وہ ضرور کہتے لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ ہمیں تو نے اس عذاب سے ہلاک کیوں کر دیا، ہمارے پاس تو نے اپنا نمائندہ اور اپنا رسول کیوں نہ بھیجا۔ فنتبع آیاتک، یا اللہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے، تیرے حکموں کو مانتے، تیرے رسول کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ تو ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ اللہ نے قانون کیا بتلایا کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے ہیں جس وقت تک ہم اتمام حجت نہ کر لیں، کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتے جب تک کہ اپنا نمائندہ اپنا رسول ان تک نہ بھیج دیں۔ اگر رسول کے بھیجنے سے پہلے اللہ قوموں کو ہلاک کرتا تو قومیں ضرور احتجاج کر کے کہتی کہ اللہ تو نے رسول تو بھیجا ہی نہیں، تو رسول بھیجتا پھر دیکھتا کہ ہم تیرے رسول کی اتباع کرنے والے ہیں یا منہ پھیرنے والے ہیں۔ رسول بھیجنے سے پہلے پہلے تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ قرآن کی یہ آیت کیا ہم پر فٹ نہیں ہوتی؟ کیا ہمارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا نہیں ہے؟ کیا اس کی تعلیمات ہم تک پہنچی نہیں ہے؟ کیا قرآن اور بخاری اور مسلم صحیح احادیث میں نبی کا دین محفوظ نہیں ہے؟ اگر یہ سب کچھ ہے تو تیرا دین پر کتنا عمل ہے؟ تو کتنی اتباع کرتا ہے نبی کی؟ اسلام میں تیرا کتنا حصہ ہے اس کے پھیلانے میں، اس پر عمل کرنے پر؟ اگر تجھ پر اللہ کا عذاب آیا، تجھے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ اللہ تو نے اپنا نمائندہ نہیں بھیجا، اپنا رسول نہیں بھیجا، رسول بھیجنے سے پہلے ہی تو نے ہم کو اپنے عذاب میں مبتلا کر کے ذلیل و رسوا کر دیا۔